السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ استغفار کے فوائد اور اس سے ملنے والی دنیا آخرت کی کامیابیاں اس کے متعلق آپ کے سامنے گوشت گزار کریں گے۔ تو اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ ہمیں حق کہنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو استغفار، جو بندہ کثرت سے استغفار کرتا ہے، اللہ جل جلالہ اس کو راحت بھی عطا کرتے ہیں، سکون بھی عطا کرتے ہیں، عزت بھی عطا کرتے ہیں، رزق میں برکت بھی دیتے ہیں، اولاد بھی دیتے ہیں، مال بھی دیتے ہیں۔ گویا کہ ہر پریشانی کا حل، اس بات پر علماء کا اتفاق ہے کہ دنیا کی ہر پریشانی کا حل استغفار ہے۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کو پتہ ہے استغفار کیا ہے لیکن پھر بھی وہ پریشان ہے تو اس کو صحیح معنوں میں استغفار کا پتہ نہیں ہے۔ ایک دفعہ امام حسن رحمہ اللہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے۔ ایک آدمی آیا، اس نے آ کے عرض کی کہ حضرت بڑی پریشانی ہے، حالات ٹھیک نہیں ہیں، کام درست نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ دوسرا آیا، اس نے آ کے کہا کہ حضرت کافی عرصہ ہو گیا بارش نہیں ہو رہی، آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ تیسرا آیا، اس نے کہا کہ کاروبار کے اندر بے برکتی ہے، آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ حتیٰ کہ 3-4 آدمی، حتیٰ کہ 6 بعض تاریخی اور اوراق کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ 6 آدمی آئے، لیکن پاس بیٹھنے والے نے کہا کہ حضرت یہ کیا بات ہے، آپ کو اچھا فارمولہ ملا ہے، جو بھی آتے آپ کہتے ہیں استغفار کرو۔ تو فرمانے لگے کہ اس کی دلیل ہے میرے پاس۔ انہوں نے کہا کہ بتلائیے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ نوح کے اندر ارشاد فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ تم کثرت سے استغفار کرو تو اللہ تمہاری کیا کرے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ جب گناہ ختم ہو جائیں گے تو پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اللہ کی رحمت برسے گی۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ پاک تمہاری مدد کریں گے موسلا دار بارش کے ذریعے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تمہیں اولاد کے ذریعے اور مال کے ذریعے تمہاری مدد کریں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ پاک تمہارے لیے چشمے جاری کر دیں گے۔ تو ساری پریشانیوں کا حل اللہ پاک نے اس کے اندر بیان کر دیا۔ اور سورۃ انفال کے اندر تو اللہ تعالیٰ کا بڑا پیارا انداز ہے، فرمایا لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، کہ اگر یہ استغفار کریں تو اللہ کی رحمت ان کے اوپر برسے۔ جب اللہ کی رحمت برسے گی اللہ ان کے رحم کرے گا، جب اللہ رحم کرے تو پھر ہر چیز اس کے تابع ہو جاتی۔ اور پھر حدیث پاک کے اندر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ من اکثر الاستغفار، کہ جو کثرت سے استغفار کرتے ہیں، فرمایا جعل اللہ من کل ہم مخرجا، فرمایا کہ اللہ پاک اس کے لیے ہر تنگی سے آسانی پیدا کریں گے۔ ومن کل ضیق مخرجا، اور ہر تنگی سے راستہ نکالیں گے۔ ورزقہ من حیث لا یحتسب، اور اللہ وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ مال بھی دیں گے، عزت بھی دیں گے، تنگیوں سے بھی نکالیں گے، اور اس کا وہم و گمان بھی وہاں تک نہیں پہنچے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ، سب سے بلند ترین ہستی اور گناہوں سے معصوم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انی لاستغفر اللہ فی اليوم 100 مرہ، کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ دن میں استغفار کرتا ہوں۔ اور گناہوں سے پاک ہستی وہ 100 دفعہ کرتی ہے، اور ہم لوگ تو گناہوں کے اندر لپٹے ہوئے ہیں۔ تو کثرت سے استغفار کرنے سے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، کہ توبہ ہے، خوش بختی ہے، نیک بختی ہے، سعادت ہے اس بندے کے لیے جو اپنے نامہ اعمال کے اندر استغفار کو کثرت سے پائے۔ جو بھی ورک پلٹے استغفار ہو۔ اور توبہ کے کئی معنی کیے گئے ہیں۔ ایک معنی تو اس کا یہ ہے کہ نیک بختی، سعادت مندی، خوش بختی، اور ایک معنی یہ ہے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ توبہ
جنت کے اندر ایک درخت ہے، جنت کے اندر ایک درخت ہے اور اس کی لمبائی اتنی زیادہ ہے کہ اگر تیز رفتار گھوڑا 100 سال چلتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ اور پھر حدیث کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طوبیٰ جنت کے اندر درخت ہے اور اس درخت سے جنت والوں کے لیے لباس تیار ہوتا ہے۔ تو یہ اس بندے کو ملے گا جو اپنے نامہ اعمال کے اندر کثرت سے استغفار کرے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ استغفار کیا ہے، کیسے کریں، اس کا وقت کیا ہے؟ تو استغفار کے الفاظ مختلف ہیں، اور بس اوقات ہمارے اندر بہت زیادہ غلطی پائی جاتی ہے، ہم کہتے ہیں استغفار استغفار استغفر۔ تو استغفار کا معنی توبہ کرنا، تو ہمیں کہنا چاہیے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کے اندر آتا ہے، کان اذا سلم استغفر اللہ 3 مرات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تو 3 مرتبہ استغفار کہتے۔ اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو نماز کے بعد 1 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر اور 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے ہیں، فرمایا غفر لہ، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ اتنے گناہ بھی اس کے ہوں کہ اگر وہ جنگ سے بھاگا ہوا ہو، اور قرآن کے اندر ہے، سورۃ انفال کے اندر ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے جو جنگ سے بھاگ جاتا ہے، تو اس کے متعلق فرمایا کہ اگر وہ جنگ سے بھی بھاگا ہوا ہو تو وہ استغفار کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اور جو بندہ، پھر کہا جاتا ہے کس وقت کریں، تو اس کا سب سے آسان حل جو قرآن کے اندر آتا ہے، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ تہجد کے وقت استغفار کریں۔ اور اس کا عام طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد 20 مرتبہ پڑھ لیں تو تقریباً 5 نمازوں میں 100 مرتبہ ہو جاتے ہیں۔ اور اس کا اور آسان حل یہ بھی ہے کہ آپ چلتے پھرتے پڑھتے رہیں۔ اور استغفار کے الفاظ مختلف ہیں، یہ بھی آتے ہیں، استغفر اللہ، اے اللہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی الفاظ ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ حدیث کے اندر آتا ہے جو یہ پڑھ لیتا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، کہ صبح 3 مرتبہ پڑھ لیا، شام 3 مرتبہ پڑھ لیا، فرمایا اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے اگرچہ سمندر کی جا کے بقدر کیوں نہ ہو۔ اور سید الاستغفار، سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ جو بندہ صبح یہ پڑھ لے، فرمایا اگر شام تک مر جاتا ہے تو یہ سیدھا جنتی ہے، اور اگر شام پڑھ لے صبح مر جائے، صبح تک مر جائے تو سیدھا جنتی ہے۔ تو گویا کہ ہر پریشانیوں کا حل وہ کیا ہے؟ استغفار ہے۔ اور استغفار کرنے سے بندہ مستجاب الدعوات بھی بن جاتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے متعلق آتا ہے کہ ایک دفعہ سفر پہ جانے لگے تو نے کہا کیا میں نے اپنے ساتھ غلام کو کیا لینا ہے، ساتھ خود ہی چل دیتے۔ چلتے گئے رات کافی وقت گزر گیا، مغرب کا وقت ہوا، کہا کہ اسی بستی میں ٹھہر جاتا ہوں، پھر صبح چلیں گے۔ مغرب کی نماز پڑھی، عشاء کی پڑھی، عشاء کے بعد مسجد کو بند کرنا ہوتا ہے، تو مسجد کا متولی آ گیا، اس نے کہا کہ بزرگ جو یہاں سے نکلو، میں نے مسجد کو بند کرنا۔ تو امام مالک رحمہ اللہ تعالی سوچ میں پڑ گئے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، تو وہ سوچ میں پڑ گیا میں کیا کروں۔ تو تھوڑی دیر کے بعد اس نے غصے ہوئے تو یہ نکل گئے، اور مسجد کے سامنے جو تھا وہ تندور تھا، تو ظاہری بات ہے سردیوں کے دنوں کے اندر تندور کے سامنے آگ کہ بندہ سامنے بیٹھا ہو بندے کو راحت محسوس ہوتی ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی نے کہا کہ اس تندور والے سے کہ اگر آپ مجھے یہاں ٹھہرنے دیں میں صبح چلا جاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا ٹھہر جاؤ۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی اس کو دیکھتے ہیں کہ جب وہ پیڑا بناتا ہے تو پھر کہتا ہے استغفر اللہ، جب اس کی روٹی بناتا ہے تو کہتا ہے استغفر اللہ، اور جب اس کو لگاتا ہے تو پھر بھی کہتا ہے استغفر اللہ، جب تندور سے نکالتا ہے پھر بھی کہتا ہے استغفر اللہ۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی نے پوچھا کہ بھئی ماشاءاللہ بڑے مبارک نوجوان ہو، تم تو کثرت سے استغفار کرتے ہو۔ تو اس نے کہا کہ میرے یہ عادت بن چکی ہے، اور اللہ پاک نے اس کی برکت سے مجھے مستجاب الدعوات بنا دی ہے، میں جو بھی دعا مانگتا ہوں میری دعا قبول ہو جاتی ہے۔ صرف ایک دعا قبول نہیں ہوئی
کہ میری یہ دعا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے امام ہیں، اللہ میری ان سے زیارت کروا دے، کیونکہ میرا کام ایسا ہے میں کہیں جا نہیں سکتا، تو یہ میری دعا قبول نہیں، باقی ساری دعائیں قبول ہوئی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی اس کے گلے لگے اور کہا اللہ نے تیری یہ بھی دعا قبول کر لی کہ میں ہی امام احمد بن حنبل ہوں۔ تو دیکھو ہر چیز سے، رزق کی تنگی ہے تو آپ کثرت سے استغفار کرو، رزق کے اندر بے برکتی ہے آپ کثرت سے استغفار کرو، مال کی پریشانی ہے آپ استغفار کرو، اولاد نہیں ہو رہی آپ استغفار کرو، اولاد نافرمان ہے آپ استغفار کرو، جو بھی پریشانی ہے گویا کہ تمام، اس میں علماء کا اتفاق ہے کہ تمام پریشانیوں کا حل استغفار ہے۔ اب رہی یہ بات کہ رابعہ بصری رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتی تھی کہ ہمارے استغفار پر بھی ہم محتاج ہے کہ ہم استغفار کریں۔ جیسے ایک آدمی کی انگلی پہ ایک کوئی بدبودار چیز لگی ہوئی تھی تو اس نے چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند تو بڑا خوبصورت لگتا ہے، تو وہ کہنے لگا کہ بھئی چاند کی طرف اشارہ کرنے سے چاند سے تو بدبو آ رہی ہے، حالانکہ بدبو اس کے اندر تھی۔ استغفار کے فوائد ہیں لیکن ہمارا ایمان اور یقین یہ کمزور ہے۔ اس ایمان اور یقین کے ساتھ ہم نہیں کہتے کہ اس کی برکت سے اللہ ہمارے مسائل کو حل کرے گا۔ جب یہ چیز آ جائے گی اور اللہ پہ تیقن، اللہ پہ یقین، اللہ کے وعدوں پہ یقین ہوگا، اور اللہ پاک نے سورۃ انفال کے اندر، سورۃ توبہ کے اندر بڑے ہی پیارے انداز سے ارشاد فرمایا وما كان اللہ معذبهم وهم يستغفرون، اللہ فرماتے ہیں میں ان کو کیوں عذاب دوں، میں ان کو عذاب نہیں دوں گا جو استغفار کرتے۔ اور ایک جگہ تو فرمایا اور یہ دعا کرنی چاہیے استغفار کے بعد، 3 دعائیں علماء نے کہا کہ یہ کثرت سے کرنی چاہیے۔ ایک دعا تو یہ کرنی چاہیے اللہم انی اسألک توبۃ نصوحا قبل الموت، اے اللہ ہمیں پکی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما مرنے سے پہلے۔ اور ایک دعا یہ کرنی چاہیے اللہم ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، یا مقلب القلوب یا مصرف القلوب، کہ دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ اور ایک دعا یہ کرنی چاہیے اللہم انی اسألک حسن الخاتمۃ، اے اللہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ بالایمان فرما، اور خاتمہ بالایمان کب ہوگا؟ کہ جب ہم کثرت سے استغفار کریں گے۔ تو اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ اپنے وعدوں کا ہمیں یقین عطا فرمائے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔